صحابی ہیں اور حضرت عمار ابن یاسر بھی پرانے صحابی ہیں، قدیم صحابی میں ان کا بھی نام ہوتا ہے، دونوں صحابی ہیں۔ بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، دونوں سفر میں ہیں اور دونوں کسی صحرا اور جنگل سے گزر رہے ہیں۔ سوچا کہ رات یہیں قیام کر لیا جائے، اب صبح نکلا جائے گا، کیونکہ جنگلی جانور، صحرا کا ماحول، جنگل کا ماحول بڑا خراب ہوتا ہے۔ دونوں نے چادر بچھائی اور سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں اٹھے اور اتفاق دیکھیے دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آئی۔ صحیح انسانی فطرت ہے، ہوتا ہے۔ دونوں صحابی، ایک حضرت عمر، ایک عمار، اور عمار بھی کوئی معمولی صحابی نہیں، جنہوں نے اپنی ماں سمیہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور اللہ کے رسول نے عمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوئے کہا تھا، اے عمار، تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، سب اکیلے اکیلے جنت میں جائیں گے، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ وہ عمار، دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور پانی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، نماز کا وقت ہے، کیا کریں؟ حضرت عمار نے کہا تیمم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کیسے کر لیں گے تیمم؟ کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا۔ لیکن دونوں اپنی اپنی دلیل دے رہے ہیں، قیاس، عقل۔ حضرت عمار نے کیا بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، سنیے، بہت سے شک اور شبہات ذہن سے نکل جائیں گے۔ حضرت عمار نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا اور ہم وہی موجود تھے، آپ نے کہا کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو پانی نہیں ملا، تیمم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا عمار، جس مجلس میں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اس میں میں بھی تھا، لیکن آپ وہاں یہ کہہ رہے تھے اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، ناپاکی کے لیے نہیں کہا۔ آپ نے کہا اگر تم کہیں جا رہے اور پانی نہ ملے، وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ وضو میں آدمی پاک تو ہوتا ہے لیکن وضو کے لیے اس کو تیمم کی ضرورت ہوتی ہے اگر پانی نہ ملے، اس لیے یہ غسل کا تیمم ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے وضو کے بارے میں کہا وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ حضرت عمار کہتے ہیں اسی پر قیاس کر لو نا۔ حضرت عمر نے کہا کیسا قیاس؟ دماغ لگائیے گا، حضرت عمار اپنا دماغ لگا رہے ہیں۔ حضرت عمار کہہ رہے ہیں وضو کے لیے چھوٹا تیمم، تیمم کیا ہے؟ یہ پاک مٹی ہے نا، پاک مٹی، ایسے ہاتھ ماری دونوں، پھونک لیا، چہرے پہ مل لیا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر، یہ تیمم ہو گیا، بس یہ ہے وضو کا تیمم۔ حضرت عمار نے کہا یہ تو وضو کا تیمم ہے نا، ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا کرتے ہیں پورے جسم پر مٹی پھیر لیتے ہیں، پورے جسم پر مٹی چڑھا لیتے ہیں۔